حالانکہ اسلام کی نظر میں علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ معرفت خداوندی حاصل ہو. علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کو تہذیب اور تمدن حاصل ہو. علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر انسانیت جاگے. علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر غمخواری اور رحم دلی پیدا ہو. علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ جو اپنے سماج کے اندر کمزوروں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو دیکھے تو اس کا دل کڑھے. علم حاصل کرنے کا اصل مقصد یہ تھا. لیکن یکسر ان تمام بنیادوں کو ختم کر کے ان بنیادوں پر علم حاصل کیا گیا، ان بنیادوں پر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کا ذہن تیار کیا گیا جہاں یہ ساری چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے. ہم بچوں کو کیا ذہن بناتے ہیں؟ پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے. گویا ہم نے تعلیم کو جوڑ دیا معاش سے. پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے. ارے کھلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. میں نے پچھلے ہفتے آپ کو کہا تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ میری ذمہ داری ہے ہر اس شے کی رزق کی جس کو میں نے پیدا کیا ہے. جو بھی روئے زمین پر رینگ رہا ہے، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کی رزق کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ میرے اوپر ہے. میں رزق دوں گا. ہم اپنے بچوں کو تعلیم اس نیت سے دیتے کہ بھائی تم تعلیم اس نیت سے حاصل کرو تاکہ تم خدا کو پہچان سکو، تاکہ انسانیت کا درد تمہارے دلوں میں جاگ سکے، تاکہ تمہارے اندر رحم دلی پیدا ہو سکے، تاکہ تمہارے اندر تہذیب اور شرافت پیدا ہو سکے. نتیجہ کیا ہے؟ جو زیادہ پڑھا ہوا اتنا ہی زیادہ بے حیا ہے. وہ یہ حقیقت ہے. جو زیادہ پڑھا ہوا ہے اتنا ہی زیادہ بے حیا ہے. وہ اس کے یہاں شرم و حیا کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ جا کر دیکھ لیں ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں. اگر کسی اور موقع پر دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے آپ کو تو بے حیائی کے وہ بالکل سمبل بنے ہوئے ہیں. جو زیادہ پڑھا ہوا ہے اس کا زیادہ ایمان کمزور ہے، وہ زیادہ متزلزل ہے اپنے عقیدے کو لے کر. یہ کیوں نتیجہ نکلا؟ یہ اس بنیاد پر نکلا کہ ہم نے علوم اثریہ کو حاصل بھی کیا تو اس نظام کے ذریعے حاصل کیا جس نظام کا مقصد ہی بے حیائی پھیلانا، جس نظام کا مقصد ہی ہے مذہب سے بغاوت پیدا کرنا، جس نظام کا مقصد ہی ہے آپ کو بد اخلاق بنا دینا. آپ بتائیے بھائی مجھے علم حاصل کرنا ہے، کیا میں پورے جسم پر لباس پہن کر علم حاصل نہیں کر پاؤں گا؟ کیا پورے جسم پر لباس ڈالنے سے میرے ذہن و دماغ پر بھی لباس پڑ جائے گا کیا؟ لیکن آپ جا کے دیکھ لیں مشنری اسکول میں آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو نیم اوریا کپڑا پہن کے آنا پڑے گا. آدھا جسم آپ کا خالی رہنا چاہیے، اس کے اوپر کپڑا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو کلچر دیا گیا یہ کیوں؟ تاکہ آپ کے اندر بے حیائی پیدا ہو، حیاداری اور ایمان آپ کے اندر سے ختم ہو جائے. کلچری پروگرام ہوتا ہے، تہذیب اور ثقافت کا پروگرام ہوتا ہے، وہاں ناچ گانے ڈانس ڈسکو الٹا پلٹا چیز ہوتی، ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر، تمام طرح کی واحیات. کیوں؟ علم حاصل کرنے والے کے لیے ناچنا ضروری ہے کیا؟ مجھے یہ بات بتلائیے آپ. مجھے ایک اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے، اچھا انجینئر بننے کے لیے ڈانس کرنا ضروری ہے؟ مجھے جانوروں کو اپنے سے قریب کرنا ضروری ہے کیا اور انسانوں کو دور کرنا ضروری ہے کیا ہائی ٹیک درجے کے علم حاصل کرنے کے لیے؟ ایسا ہے کیا؟ اس کا مطلب انہوں نے وہ نظام لایا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتلایا تھی یہ بات کہ دیکھیے یہ حقیقت بھی، یہ سارا کام ہوا ہے کہ آپ کو ہم علم بھی دیں گے لیکن اپنے کلچر کے حساب سے دیں گے، اپنی تہذیب کے اعتبار سے دیں گے. آپ شکلاً جسماً لباساً ہمارے ہو جائیں گے، فکراً بھی ہمارے ہو جائیں گے. آپ کسی طریقے سے آپ کے جسم کے اوپر آپ کے مذہب کی نشان باقی نہیں رہے گی. یہ لارڈ میکالے کہہ کر گیا تھا ہندوستان میں. اس نے کہا تھا نا ہم ایک ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف پیدائشی طور پر ہندوستانی رہ جائیں گے ورنہ ان کا ذہن، دماغ، کلچر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی سوچ ساری فرنگیوں کی طرح ہو جائے گی، ساری ہماری طرح ہو جائے گی. یہ سارا کام کروایا گیا ہے ہمارے اور آپ کے ذریعے اور ہم آپ اسی کے پیداوار اور نتیجہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سماج کے اندر برائیاں. لہذا ہمیں علم حاصل کرنا، ہر طرح کا علم حاصل کرنا ہے لیکن اس نظام کے ذریعے جس نظام کے ذریعے حاصل کر کے ہم اللہ کو پہچان سکیں، جس نظام کے ذریعے حاصل کر کے ہمارے اندر انسانیت پیدا ہو سکے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنا نظام علم تیار کرنا ہوگا. آپ کہیں گے بہت بڑی بات کریں، کہاں سے ہوگا آج کچھ نہیں ہوگا. آج ہم آپ سے رزلٹ نتیجہ چاہتے بھی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ 30 سال بعد ہم دیکھیں کہ آپ کا اپنا نظام ہو، علم کا تعلیم حاصل کرنے کا سارا نظام آپ کا ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ 30 سال بعد 35 سال بعد جب ہم لوگ نظر اٹھا کر دیکھیں اگر زندگی رہی تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے لیکن اس سے پہلے مسلمان ہے، ہمارا بچہ انجینئر ہے لیکن اس سے پہلے مسلمان ہے، ہمارا بچہ پروفیسر ہے مگر اس سے پہلے مسلمان ہے. اس کے دل میں خوف خدا ہے،
اس کے علم کے حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر صحیح اور غلط کے اندر تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہو، علم حاصل کرنے کے بعد وہ حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کر سکتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جتنا بڑا دنیاوی اعتبار سے علم حاصل کر کے آ رہا اتنا ہی بڑا وہ حرام خور ہے۔ حرام خور کا مطلب ہے سود کھانے والا، لون کھانے والا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، لون بھی کیا ہے؟ سود ہے۔ آپ نام سے دھوکے میں مت پڑے گا، جا کے دیکھ لیجئے، نوکری لگ گئی، سب سے پہلے لون لے گا گھر کے لیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سود حرام ہے، اس کے بعد لون لے گا گاڑی کے لیے، اس کے بعد لون لے گا شادی کے لیے، اس کے بعد لون لے گا فرنیچر کے لیے، اس کے بعد لون لے گا اپنی خواہشات کو، پوری 10 طرح کا لون۔ آپ ایک نوکری والے کو اٹھا لیجیے اپنے محلے کا، پوچھیے آپ کا کتنا لون چل رہا ہے، 2 لون تو کم سے کم چل رہا ہوگا۔ اس کا مطلب کہ جو زیادہ علم حاصل کیا وہ زیادہ بڑا حرام خور ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اگر حلال حرام کے درمیان تمیز پیدا نہیں ہوا، علم حاصل کرنے کے بعد اگر صحیح اور غلط کو آپ نہیں پہچان سک رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر انسانیت پیدا نہیں ہو رہی ہے، اس سے بڑھیا کہ آپ جاہل رہیے۔ پچھلے زمانے کے لوگ جاہل تھے لیکن ان کے اندر اخلاق تھا، ان کے اندر دوسروں کے لیے درد تھا، وہ اپنے بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے حال احوال پوچھا کرتے تھے، اپنے والدین کے دوستوں سے ملا کرتے تھے، اپنی والدہ کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ باپ فون بھی کر رہا تو والد صاحب میں بیزی ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ فون اٹھا کر والد سے 2 منٹ بات کرنے کی بھی فرصت اولادوں کو نہیں ہے۔ یہ اس تعلیم کا نتیجہ۔ کیوں؟ آپ نے ذہن بنایا تھا تمہیں پیسہ کمانا ہے، اب وہ سمجھ رہا اگر میں پیسہ کمانے کی اس تیزی میں تھوڑا سا بھی ادھر ادھر غفلت کروں گا اور والدین اور رشتہ داری میں رہوں گا تو میں پیسہ کما ہی نہیں پاؤں گا، میں آگے بڑھ ہی نہیں پاؤں گا۔ اس کے ذہن و دماغ میں سوار ہو گیا کہ میں کروں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، میں یہ کام کروں گا نہیں تو کھاؤں۔ ارے پیسہ جھک مار کر آئے گی آپ کے پاس، یقین رکھیے۔ اگر آپ کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ہے، کسی مولوی کو آپ